لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ عیسائیوں کا سال، عیسوی سال جو ہے عیسائیوں کا سال جیسے ہی ختم ہوتا ہے، ہمارے مسلمان بھی بڑی خوشی اور فخر میں ایک دوسرے کو معاف کروا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ کے لیے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس سال کے اندر معاف کر دینا، اور نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، نیا سال شروع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ اور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا سال ہے، یہ مسلمانوں کا سال نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو سال ہے اس کا پہلا مہینہ محرم ہے، اور اس کا پہلا مہینہ جنوری ہے۔ افسوس اس بات کا ہے ہمارے مسلمان زندگی کا مقصد بھلا بیٹھے ہیں، عیسائیوں کے سال کو اپنا بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں سے جو چیز ملی ہم نے اپنا لی، یہودیوں کی جو چیز ہمارے کلچر میں آئی ہم نے اپنا لی، ہندوؤں کی جو چیز آئی ہم نے اپنا لی۔ اپنا جو کلچر ہے، اپنی ثقافت ہے، ہمارا اسلام کا جو اتوار ہے ہم نے ان کو بھلا دیا ہے۔ سال عطا کرنے والا اللہ ہے، گھڑنے والا ہر کوئی اپنے اپنے سال ہے، اور منانے والے مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلموں کے سال کو منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ حالانکہ افسوس کرنا چاہیے تھا، ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، ہماری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، اور یہ جو تھوڑی رہ گئی ہے اس کے اندر ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہماری عمر بڑھ نہیں رہی، ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ جو زندگی کے اندر جتنا زیادہ وقت گزار رہا ہے اس کا جو وقت ہے آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ ہم پیسے جتنا زیادہ خرچتے ہیں اتنا زیادہ کم ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے، جتنا زیادہ گزارتے جائیں گے اتنا ہماری جو باقی کی زندگی ہے وہ گھٹتی جائے گی۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ ایک سال اور بڑے ہو گئے۔ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی میں یہ بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنا جنم دن مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ پھر کہتے ہیں کہ مولانا اس میں حرج کیا ہے، آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ مولوی ہیں اور مولویوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے، ذرا بڑے بنے، بڑے شہروں میں جائیں، ذرا امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں جائیں، آپ ان کی ثقافت کو دیکھیں، آپ کا دل چھوٹا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک سال اور بڑا ہو گیا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے، اس میں غلط بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا وہ مقصد یاد رکھنا چاہیے۔ بندہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ کام اس نے ابھی تک نہیں کیا، اس مقصد میں وہ ابھی تک ناکام ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت تھوڑا رہ چکا ہے، اس کے باوجود وہ خوشیاں منا رہا ہے۔ آپ کو ایک کام دیا جائے، ایک مہینے کی مہلت دی جائے، آپ کے دن کم ہو رہے ہوں اور کام ابھی تک نہ ہوا ہو، کیا آپ خوشی منائیں گے یا پریشان ہوں گے؟ پریشان ہوں گے اس وجہ سے کہ دن کم ہو گئے ہیں، کام بہت سارا ہے، جو مہینے کا کام تھا 15 دن باقی بچ چکے ہیں، 15 دنوں کے اندر کیسے ہوگا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ پریشان ہوتے ہم، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم خوشی مناتے ہیں۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور بھائی دیوار سے ایک اینٹ کم ہو گئی ہے، ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ملامت اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقین وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خراب کیا۔ نفس کی اصلاح کرنے والا، نفس کا تزکیہ کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور نامراد اور ناکام شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو گناہ کے راستے پہ چلاتا ہے۔ زندگی اللہ نے کس لیے دی؟ مقصد بھول چکے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دی، ہم آئے تھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ زندگی اس کی، ہم اس کے، یہ دنیا اس کی، آسمان و زمین اس کے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ پتہ نہیں پھر اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں بھلا بیٹھے؟ کسی شخص سے ہم اگر مانگے کی کوئی چیز لیتے ہیں، کسی کی مانگ کے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، بڑی سوچ ہوتی ہے ہمیں یہ اسے واپس دینی پڑے گی۔ وہ اس کے بارے میں پوچھے گا، یار میں نے اچھی حالت میں دی تھی، تم نے خراب کر کے دی ہے، یہ میری چیز میری مخالفت میں استعمال کی تم نے۔ ہمیں انسان کے مقابلے میں ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو سب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے ہمیں ڈر کیوں نہیں آتا؟